بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ امانت دار ہے، کہ اس کے پاس کوئی بھی اگر ہم امانت رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امانت میں ہرگز خیانت کرنے والا نہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو تھے، خدمت گار تھے، ان کے بیٹے ہیں، اس کو نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرما تھے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچے کو کندھوں پر اٹھا رکھا تھا اور نہایت ہی مسرور ہوتا ہوا جا رہا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان باپ بیٹے کو دیکھا اور ان کی محبت دیکھی آپس میں، اور جتنی مشابت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے، میں نے آج تک ایسی مشابت اور کسی میں نہیں دیکھی۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اس بچے کا واقعہ بہت عجیب غریب ہے، بہت ہی عالی شان واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو اس شخص نے کہا، اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید حیران و پریشان ہو گئے اور فرمایا، پورا واقعہ بیان کرو، کیا ہے وہ واقعہ، وہ کس طرح؟ اس شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں جہاد کے لیے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی۔ میں نے جاتے وقت دعا کی، اے اللہ عز و جل، میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے، جو بچہ ہے، میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرمانا۔ یہ دعا کر کے میں جہاد کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایک رات میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، مجھے میری بیوی کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ ہم جنت البقیع میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کی قبر کی نشاندہی کی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قبر سے روشنی کی کرنیں باہر آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، یہ روشنی کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس قبر سے ہر رات اسی طرح روشنی ظاہر ہوتی ہے، نہ جانے اس میں کیا راز ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ میں ضرور اس قبر کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے پہوڑا منگوایا۔ ابھی قبر کھودنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی۔ جب میں نے اس میں جھانکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا۔ میں حیران رہ گیا۔ یہ میرا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر کھیل رہا تھا۔ جب میں قبر میں اترا تو کسی نے آواز دینے والے نے آواز دی، تو نے جو امانت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے، جا اپنے بچے کو لے جا۔ اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا تو اسے بھی صحیح و سلامت پاتا۔ پس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی میں قبر سے باہر نکلا، قبر پہلے کی طرح دوبارہ بند ہو گئی۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تھا معاملہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کوئی بھی امانت پیش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس امانت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، جب بھی گھر سے باہر جائیں تو اپنے معاملات، گھر بار، آل اولاد، بیوی بچے، عزت و آبرو، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا کریں، اور جب باہر رہیں اپنے آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ امان میں سپرد کر دیا کریں، تاکہ باہر کے آفات و بلیات سے بھی محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام علی رضوان کے طریقوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا اور ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔